قربانی کے جانور میں اہم ترین مسئلہ آج کا چلتا ہے بھینس کا، کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، اور گھوڑے اور مرغ اور ان کی قربانی کے قائل نہیں ہیں۔ غیر مقلد قربانی بھینس کی کرنے کے قائل نہیں ہے، ہاں البتہ گھوڑے اور مرغ کی قربانی کرنے کے قائل ہیں۔ ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے اپنے دلائل ہیں، ہم اپنے دلائل پیش کریں کہ اس پر رد کریں، وہ دلائل پیش کریں ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس پہ کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، لیکن دلائل اچھی طرح سے مات فرمائیں۔ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، ہماری دلیل کیا ہے؟ پہلے اس کو لغت میں دیکھیں کہ بھینس ہے کیا۔ المنجد میں ہے الجاموس ضرب من کبار البقر، کہ جو بڑی گائے ہیں اس کی ایک قسم یہ بھینس بھی ہے۔ تو بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ اصل میں ہمیں الجھن کب ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں ایک کو بھینس کہتے ہیں اور ایک کو گائے کہتے ہیں اردو زبان میں۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ عربوں کے ہاں وہ گائے اور بھینس کو ایک قسم میں شمار کرتے ہیں، یا گائے کو الگ شمار کرتے ہیں اور بھینس کو الگ شمار کرتے ہیں۔ عربی لغت میں الجاموس ضرب من کبار البقر، یہ گائے کی بڑی قسموں میں سے ہے۔ نمبر 2، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ بھینس یہ گائے کے قائم مقام ہے، گائے ہو جائے یا اس کی جگہ پہ بھینس ہو جائے۔ نمبر 3، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، کہ جس طرح زکوٰۃ ادا کرتے وقت گائے کا نصاب ہے، اسی طرح وہی نصاب بھینس کا بھی ہے۔ بھینس کو گائے کے ساتھ شامل کریں گے قربانی کے وقت۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6881۔ نمبر 4، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا، یہ بھینس گائے ہی ہے۔ موطا امام مالک باب ما جاء فی صدقۃ البقر۔ اجماع امت، علامہ ابن المنذر لکھتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، کتاب الاجماع لابن المنذر۔ اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے۔ یہ دو دلائل ہیں پڑھ کر سنانے درسگاہ والے، جب آپ دلائل پیش کریں تو اس کا طرز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، اور بھینس کی قربانی پر نمبر 1 دلیل لغت میں الجاموس ضرب من کبار البقر، بھینس کی قربانی کی زبان۔ دوسری دلیل حسن بصری تابی فرماتا ہے الجاموس بمنزلۃ البقر، اور تابی کا قول عام قول نہیں ہے۔ اصول حدیث کی روشنی میں پیغمبر، صحابی اور تابی کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تو تابی کا یہ فرمانا کہ گائے بھینس کی جگہ پر ہے، یہ گویا حدیث کا مسئلہ ہے، حدیث میں آ گیا۔ نمبر 3، امت کا اجماع ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، تو بھینس کا قربانی کا جانور ہونا یہ لغت سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔